अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ गए हैं प्रोग्राम लेकर, जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें। और रोजाना कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं, और आज हमारा टॉपिक है सुलह, माफ कर देना, झगड़ों से हिफाजत। लोग किन किन बातों पे झगड़े कर रहे हैं, छोटी सी बात होती है, बात दफा बहुत बड़ी हो जाती है। और माफी, ये तो हमने अपनी डिक्शनरी से निकाला हुआ है। बाद लोग ऐसे हैं कि माफी मांगनी ही नहीं है। अब किन किन मौके पे माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगने का अंदाज क्या होना चाहिए, तो आज भी इंशाअल्लाह ताला लोगों के पास जाएंगे और बातचीत करेंगे। और साथ साथ आज इस चीज के बारे में लोग क्या कहते हैं, हजर अस्वद, हजर अस्वद के बारे में लोगों को कितनी मालूमात है, हजर अस्वद से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, आज इंशाअल्लाह ताला ये एक्टिविटी भी आपको दिखाएंगे। हमारा प्रोग्राम है अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बात है सच्ची बात, अच्छी बात है सच्ची बात। आप भी कहते हैं अच्छी बातें सच्ची बात, अच्छी बात है सच्ची बात है, जरूर देखिए आप लोग। और हम कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर आते हैं, और अच्छी बात है सच्ची बात है में आज हमारा टॉपिक है सुलह। अब लोग जो है वो कदम कदम पे झगड़े कर रहे हैं, खानदान में भी झगड़ा, गली में भी झगड़ा, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ झगड़ा। झगड़े क्यों कर रहे हैं लोग, छोटी छोटी सी बातों पे हो जाते हैं लड़ाई। किन किन बातों पे हो रहा है? बच्चे ने क्रिकेट के लिए बोल दिया कि बेटा थोड़ा साइड में होके खेल लो, तो बाप आ गया लड़ने के लिए, बाइक दूसरे के घर के आगे खड़ी कर दी। हाँ, ये भी चल रहा है। किसी ने कोई गलत बात कह दी, कोई किस मूड में बैठा वो किस में नहीं बैठा, वो लड़ाई झगड़े इस वजह से होता है। रोडों पे होता है, भाई तू गलत क्यों आया, हाँ, भाई उसका मसला था, भाई वो आ गया, गलती हो गई, लेकिन भाई नहीं, भाई माफ नहीं करना। माफ नहीं करना, गाड़ी दूसरे के घर के आगे खड़ी कर दी, पत्थर गेट पे मार दिया। ये भी है। अब ये तो गलत बात है ना, पत्थर गेट पे मार रहे हैं, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कुव्वत बर्दाश्त लोगों की खत्म हो चुकी है। देखना नहीं है कि किसकी गलती है किसकी नहीं, बस उससे झगड़ा स्टार्ट हो जाना है। बच्चे क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हल्का भाई? सा हल्का सा अगर हाथ लग जाए तो बोलते हैं भाई आपने क्यों मारा, लड़ने के लिए आ जाते हैं। लड़ाई हो रही है, किसी बात पे बात बहुत ज्यादा खराब हो गई, अपने आप को काबू में कैसे रखें, गुस्सा कंट्रोल कर अपना, कैसे रखें? इसमें अल्लाह राजी होता। मोहब्बतें कम हो गई, मोहब्बतें कम हो गई हैं, इस वजह से झगड़े ज्यादा हो गए। अब कचरा है, अब तूने भी दुकान का कचरा क्यों रखा, इस पे भी है, भाई हो गया तुम साफ कर दो, नहीं करना। बस नहीं करना, फड्डा करना है। दोस्त किस बात में लड़ रहे हैं, दोस्त आपस में क्यों लड़ रहे हैं? राज की बात मैंने उसको बताई, उसने किसी और को बता दी, इस पे भी हो रही है लड़ाई, मैंने भरोसा करके तेरे को बोला, तूने उसको क्यों बोला, इस पर भी हो गई। इस पर भी हो गई। सबर का मुआदा खत्म हो चुका है, जहाँ सबर होगा वहाँ झगड़े नहीं होंगे। हम आपस में ही अल्लाह अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें कि बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिर्फ हमारा ये मसला ये है कि दीन से दूरी है। अल्लाह की रिज़ा के लिए माफ नहीं करना है, बस वो मौका मिलना चाहिए लोगों को कि हल्की सी मेरी टक्कर हो जाए, मैं लड़ूं झगड़ूं। भाई किसी की गाड़ी लग गई चलते हुए, उन्होंने बोला भाई यार चला जाए यार, जो है ना रोजा मेरा है भाई, इस बात पे पड्डा हो जाता वो है। भी बोल रहा नहीं जा रहा, मेरा भी रोजा है। हाँ भाई यही होता है। ठीक है, रोजे बता रहे हैं एक दूसरे को मेरा रोजा है, ठीक है, तो ऐसा ना कीजिए। अगर रोजा रखा है, रोजा भी एक नेकी है ना, और इससे अल्लाह ताला राजी होता है। तो अगर किसी को माफ कर दें, ठीक है, इससे भी अल्लाह ताला राजी होता है। मुसलमान को चाहिए दिल साफ रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो ये बदतमीजी से बात करना तो सामने वाला भी बदतमीजी पे आएगा। फिर सही है। प्यार मोहब्बत आप जनाब से बात होनी चाहिए तो सारे खुश रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप जनाब से बात रहे ना भाई, आप कर कोई भी नहीं लड़ता है, ठीक है, आप करके कोई भी नहीं लड़ेगा। जब भी लड़ाई होगी तो अबे तबे फिर और मजीद गालम गलोच तक लड़ाई होती चली जाएगी। ये कि आप अगर आपसे एक बात करने की आदत हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इंसान को जितना हो सके एक दूसरे को माफ करते रहना चाहिए। अगर किसी से कोई खता या कोई गलती हो जाती है ना, तो उस पर सब्र नहीं करते, उस पर जबर करते हैं और इंतहा का करते हैं कि क्या नाम है, एक दूसरे से ला ताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं कि बस करना ही नहीं। ये बहुत आसान है, ला ताल्लुकी बहुत आसान है, लेकिन किसी का दरगुजर कर देना ये बहुत एक अहम चीज है इंसान की जिंदगी में। अगर ये ना हो तो इंसान चल नहीं सकता। किसी से रिश्ता खत्म करना बहुत आसान है और उसको चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अच्छा, ये है कि इस बारे में अगर फजाइल मालूम हो, मामलात मालूम हो कि माफ करने की क्या फजीलत है, वो जहन में हो, तो बंदा जल्दी माफी की तरफ आ जाता है। अगर बात खराब हो गई है तो बात को जो है दुरुस्त करने की तरफ आए। पढ़ा लिखा शऊर वाला इंसान जो होता है ना, तो वो समझदार होता है, वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की रजा के लिए हो गया, जो किया माफ किया, अल्लाह की रजा के लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की, हमें माफ कर देना चाहिए। अच्छा, बाज दफा इंतकाम ले सकते हैं, बदला ले सकते हैं, इसी मौके पे बंदा माफ कर देना
کہ جا میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے معاف کیا. تو اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. وہ کہتے ہیں ایک عورت تھی, اس نے کھانا بنایا تو اس کے شوہر نے وہ کھانا کھایا تو اس میں نمک زیادہ تھا, تو اس نے اس کو کچھ نہیں کہا. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا, یہ نیکی پسند آئی, اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. ایک بدلہ لے سکتے ہیں, طاقت ہے, عہدہ ہے, لیکن معاف کر دینا. غلطی آپ کی ہے, آپ نے گاڑی میں ٹکر لگائی یا کسی وجہ سے بھی میرا نقصان کیا, میں نے آپ کو معاف کیا. بلکہ میں تو ایک ہی بات عرض کروں گا کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا گھروں کے اندر, جو چھوٹے بچے ہیں, ان سے ابھی سے معافی منگوانے کی عادت ڈلوائیں. اگر اس نے اس کا ایک لقمہ اٹھا لیا تو معافی مانگے, اس نے اس کا کھلونا لے لیا بولے معافی مانگے. کیوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے تو اپنے ابو سے بھی معافی نہیں مانگی. وہ صحیح بول رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بچپن میں جو ہے نا, بچپن میں بھی معافی مانگی نہیں ہے تو جوان ہو کے بھی معافی نہیں مانگتے, تو بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر تو معافی کا تصور ہی نہیں ہے. معافی تو ڈکشنری سے نکالی ہوئی ہے. معافی جو ہے مانگتے رہیے. کچھ گھریلو اسباب معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جھگڑے وغیرہ چلتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہم دین سے قریب رہیں گے تو الحمدللہ مرشد کریم کے صدقے اللہ کے حکم سے یہ جھگڑے فساد سے ہم دور رہیں گے, بھائی چارہ رکھیں گے اللہ کے حکم سے. ایک مرتبہ شیطان کہنے لگا کہ بھائی, مختصر کر کے میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں, میں کرتا کیا ہوں. تو اس نے ایک مٹھائی والے کی دکان پر شیطان نے جو ہے انگلی سے شیرہ لیا اور دیوار پہ لگا دیا. دیوار پہ لگایا تو اس شیرے پر جو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. مکھی کو دیکھ کر جو چھپکلی آ گئی کہ شکار تیار ہے. اب چھپکلی آئی, چھپکلی جو ہے وہ مکھی کے قریب. اب جیسی وہ مکھی کے قریب آئی تو چھپکلی کو دیکھ کر جو بلی آ گئی. بلی نے کہا شکار تیار ہے. اب بلی تھی برابر والے دکاندار کی. اب بلی نے جمپ لگائی. بلی نے جیسی جمپ لگائی تو چھپکلی تو ادھر ادھر ہو گئی, لیکن وہ جو بلی جو تھی نا مٹھائی کی ایک ٹوکرے پہ گر گئی, مٹھائی پہ گر گئی تو مٹھائی بکھر گئی. تو جس کی دکان تھی اس نے ایک چپل اڑائی, بلی کو ماری. جیسی بلی کو مارا تو بلی تڑپنے لگی. بلی دکاندار کی تھی برابر والے, تو میری بلی کو مارتا ہے, اس نے اس کو مارا. ادھر سے اس کے آدمی آ گئے, ادھر سے اس کے آدمی آ گئے, تو ایک اچھی خاصی ایک لڑائی ہو گئی. پھر شیطان کہنے لگا میں کیا کرتا ہوں. یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے جا کے اگر بات چیت کی, ان سے انٹرویو لی جائے تو کہتے ہیں یار بات چھوٹی سی تھی. کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں یار بات اتنی سی تھی, میں معاف کر دیتا لیکن بات بڑھ گئی. انا کا مسئلہ بنا. معافی مانگنے کا انداز یہ ہے کہ سامنے والے کو ندامت بھی ہونی چاہیے معافی کے اوپر, ٹھیک ہے, اور ایسا انسان کرے ہی نہیں کہ اس کو معافی مانگنا پڑے. معافی مانگنے سے تو سامنے والے کا دل بھی راضی ہو جاتا ہے, اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے ہم سے. لڑائی معاف کرو, اپنے دل کو صاف کرو. صلح ہو جاتی ہے تو دل میں سکون ہو جاتا ہے. سکون ہو جاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا, اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن میں ہوں. تو یہ کہ جھگڑا نہ کریں, ان روایتوں پر بھی نظر رکھیں. اگر جھگڑا ہو رہا ہے معاف کر دیں. اگر کسی نے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی غلطی ہے تو سامنے والے کو بولا معاف کر دیں, بولا میں کیوں معاف کر دوں, تو بھائی اس کی غلطی ہے جبھی تو آپ کا کہہ رہے ہیں کہ آپ معاف کر دیں. تو یہ کہ لڑائی جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بعض لوگ ہوتے ہیں بات بات پہ جھگڑا, بات بات پہ غصہ, اور یہ اتنے جھگڑے کرتے ہیں پھر بعض دفعہ دنیا بھی خراب کر بیٹھتے ہیں, آخرت تو خراب ہو رہی ہے. بعض دفعہ تھانے کا منہ دیکھنا پڑ جاتا ہے, بعض دفعہ جیل کا منہ دیکھنا پڑ جاتا ہے. بات پتہ چلتی ہے کہ بات کیا تھی تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی سی بات تھی وہ اتنی بڑی ہو گئی. تو یہ کہ لڑائی جھگڑوں کو درگزر کریں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں. ویسے ہماری انتظار کیا جاتا ہے, شب برات آ رہی ہے, شب معراج آ رہی ہے, رمضان آ رہا ہے, عید آ رہا ہے, تو یہ کہ ملا جلا جاتا ہے, ایک دوسرے سے معافی تلافیاں ہو رہی ہوتی ہیں. بہت اچھی بات ہے اس رسم کو رسمی طور پہ ادا نہ کیا جائے. لوگوں سے صلح رکھیں, لڑائی جھگڑوں سے حفاظت. دلوں میں گنجائش رکھنی چاہیے. اگر ہمارے دلوں میں گنجائش ہوگی نہیں تو ہم کسی کو معاف بھی نہیں کریں گے اور نہ ہم کسی سے تعلق رکھیں گے. آج کل لوگ بول دیتے ہیں بھائی ہمیں خاندان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے, ہم خاندان والوں کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ چیز بہت غلط ہے. اگر رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہے انسان تو چل سکتا ہے, لیکن اس کے لیے برداشت ضروری ہے اور معافی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے بڑی پیاری بات کہی, جب سگے رشتہ داروں میں خونی رشتوں میں گنجائش نہ ہو, برداشت نہ ہو, تو پھر ملاقات جو ہے جنازوں میں ہوتی ہے. بالکل بالکل. پھر جنازوں میں آتے ہیں, ملتے ہیں, پھر ادھر معافی تلافی کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ جس سے غلطی تھی اس کے انتقال کی, جس سے قطع تعلق کیا ہوتا ہے, انتقال کی خبر پوچھتی ہے کہ بھائی وہ دنیا میں نہیں رہے,
تو پھر روتے دھوتے پہنچ جاتے ہیں, پھر جنازے کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہے ہیں معاف کر دیں. کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ معافی زندگی میں ہی مانگ لی جاتی ہے, تو وہاں سے بھی جواب آتا کہ معاف کیا. تو یہ کہ زندگی مختصر ہے, مل جل کر رہی ہے. تو ناظرین آج بھی ایک سوال ہے, یہ لے کر آئے ہیں لوگوں کے درمیان, اس کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ یہ ہے حجر اسود, یہ خانہ کعبہ میں ہے, خانہ کعبہ میں کس جگہ لگا ہوا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں حجر اسود سے متعلق کریں گے. یہ کسی کی تصویر ہے؟ یہ خانہ کعبہ, خانہ کعبہ کی تصویر ہے یہ. پھر سوچ لیں. جی خانہ کعبہ کے پاس جو وہ بنا ہوا ہے, وہ کیا بنا ہوا ہے؟ وہ نام نہیں آ رہا زبان پہ, زبان پہ ہی آنا چاہیے. یہ مدینے کی تصویر ہجرا, مدینے کی تصویر ہجرا, ہجرا ہجرات, ہجرات. جی یہ ماترا نہیں آ رہا. نہیں, اچھا تھوڑا سوچ لیں. نہیں نہیں آ رہا. کیا بتا رہے ہیں جی؟ غار ہیرا. یہ غار ہیرا ہے. پھر دیکھیں غور سے, غار ہیرا کہاں ہے؟ مکے میں, مدینے میں, بغداد میں؟ مدینے میں. مدینے میں غار ہیرا. خانہ کعبہ اتنا ہے, زیارت ہم ماشاءاللہ اس کی کافی ہوتی ہے. نام کیا ہے اس کا؟ یاد ذہن میں نہیں آ رہا. ذہن میں نہیں آ رہا. ذہن میں نہیں آ رہا, میری زبان پہ نام نہیں آ رہا. آئے گا آئے گا, سوچیں تھوڑا سا. آپ بتائیں بھائی. ہجر اسود, ہجر اسود, ہجر اسود, ہجر اسود. ہجر اسود پکا. ہاں پتا. آپ بتائیں بھائی. حجر اسود, یہ حجر اسود ہے. یا حجر اسود نہیں آ رہا ذہن میں, بالکل بھی نہیں آ رہا. آپ بتا دیں. یہ ہے حجر اسود. کیا ہے؟ حجر اسود, حجر اسود. حجر اسود. ٹھیک ہے, اب ذہن میں رہے گا. جی جی بالکل. کیا ہے یہ؟ حجر اسود. 3 مرتبہ کہتے ہیں. حجر اسود, حجر اسود, حجر اسود. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. کہاں پر ہے یہ؟ مکے میں, مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ میں. خانہ کعبہ, خانہ کعبہ میں لگا ہوا. خانہ کعبہ میں کس جگہ پہ لگا؟ کس کونے لگا یہ تو نہیں پتا. یہ ہے حجر اسود. کیا ہے؟ حجر اسود. ٹھیک ہے, اور یہ خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا, اور اس کونے کا نام ہے رکن اسود. کیا نام ہے؟ رکن اسود. رکن اسود, رکن اسود. اب ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. لگا ہوا خانہ کعبہ کے کونے میں ہے جس کا نام رکن اسود. زبردست. یہ ہے حجر اسود, اور یہ ہے جنتی پتھر, اور یہ خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے. یہ جنت سے آیا تھا. یہ جب جنت سے آیا تو اس کا رنگ تھا سفید, اس کو کہتے تھے حجر ابیض. اب اس نے جو ہے لوگوں کے گناہ اپنے اندر لے لیے, سمو لیے, تو یہ ہو گیا حجر اسود, کالا ہو گیا. تو جب یہ آیا تو سفید تھا. اللہ پاک ہمیں حجر اسود کو چومنا نصیب فرمائے. اور یہ ایسا مبارک پتھر ہے کہ ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تھا. وہ کہتے ہیں بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. تو یہ تھی کچھ آج ہم نے آپ سے بات چیت کی. اور لڑائی جھگڑے نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک لڑائی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرمائے. گھر امن کا گہوارہ بنے, شہر امن کا گہوارہ بنے, ملک امن کا گہوارہ بنے. آمین. اچھی باتیں سچی باتیں, اچھی باتیں سچی باتیں, دلوں میں داخل خوشی کریں ایسی پیاری پیاری باتیں.